शहबाज शरीफ बाहर जाने की नहीं भागने की कोशिश कर रहा है। शरीफ खानदान पर एक केस नहीं पूरी किताब है। जिस कब्जा माफिया से अरबों की जमीन वागुजार कराई, मरियम नवाज उसके साथ खड़ी थी। इंतकामी कार्रवाई का शोर मचाने वाले अदालत क्यों नहीं जाते? वजीर आजम की अवाम से टेलीफोन पर बातचीत, किसी को एनआरओ ना देने का अज़म भी दोहराया। कहा जहांगीर तरीन पर वाजे कर दिया, कभी किसी से नाइंसाफी नहीं की। जब मुखालफीन से कभी नाइंसाफी नहीं की तो अपनी पार्टी वालों से कैसे करूंगा? लेकिन शुगर माफियाज के साथ रियायत नहीं होगी। ताकतवर को कानून के ताबे लाना जिहाद समझता हूँ। कौम साथ खड़ी हो, माफिया से लड़कर और जीत कर दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ का नाम फौरी ECL में डाला जाए, नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ नैब लाहौर की जानिब से दायर मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के मरकजी मुल्जिम हैं। तमाम शरीक मुल्जिमान के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगाई जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक फैसला कल काबीना इजलास में किया जाएगा। नैब का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी फैसला। प्रोसिक्यूशन टीम ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। इसराइली जंगी तैयारों के गजा पर हमले, 9 बच्चों समेत 26 फलस्तीनी शहीद। पीर की शब गजा इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी से गूंजता रहा। बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस के वहशियाना तशद्दुद से 800 से ज़ायद फलस्तीनी ज़ख्मी हो गए थे। शेख जर्राह का इलाका यहूदी आबादकारों और फलस्तीनियों के दरमियान मैदान जंग बन गया। इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी में 130 अहदाफ को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा, मिस्र और कतर लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगरिबी मीडिया का दावा। इसराइली शेलिंग से मस्जिद अक्सा के अहाते में दरख्त जल गए। शोले उठते देखकर इंतहा पसंद यहूदियों का हैजानी रक्स। फलस्तीन की सूरत हाल पर न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक के सफीरों का हंगामी इजलास। इसराइली जारहियत की मजम्मत, फलस्तीनी कौस की मुकम्मल हिमायत का अयादा। आलमी बिरादरी से फलस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। तुर्की और बरतानिया समेत यूरोप के कई मुल्कों में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान की भी फलस्तीन पर इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फलस्तीनियों पर तशद्दुद फौरी बंद होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। इसराइली हमलों की मजम्मत, कहा रमज़ान में इबादत करते निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए फ़लस्तीन के मनाज़िर इंतहाई तकलीफ देह हैं। तारीख गवाह है कि आलमी सतह पर हुए हर मुआहदे की इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म ने भारत से बातचीत की अफवाहें मुस्तरद कर दी। दो टोक कहा, बार बार सुनता हूँ पाकिस्तान ने भारत से बातचीत शुरू कर दी है। वाज़े बता रहा हूँ 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने तक भारत से बात नहीं होगी। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू के दौरान कहा मग़रिब भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। भारत चीन के खिलाफ खड़ा हुआ तो तबाह हो जाएगा। मग़रिबी ममालिक इंसानी हुकूक को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मग़रिब इसीलिए भारत में होने वाले मज़ालिम पर खामोश रहता है। ये भी कहा सफ़ीरों से खिताब लाइव नहीं जाना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे पूरे दफ्तर खारजा को बुरा भला कहा। दफ्तर खारजा और सिफारत खाने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मसला कश्मीर उजागर करने के लिए कामयाब सिफारतकारी की। आपकी सुलह हो गई है रावलपिंडी से, सुलह हो गई है और यही डर खौफ है। इनके पास से सिर्फ सीढ़ी खींचनी थी, वो सीढ़ी जैसे ही थोड़ी सी खींचेगी मसला PTI के लिए हो जाएगा। हमारे साथ हालात अल्लाह का शुक्र है ठीक। रावलपिंडी से सुलह हो गई। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का इंकशाफ। बोले सीढ़ी खींचने की देर है, मसला तहरीक इंसाफ को होगा।
نواز شریف کے ترجمان نے پروگرام دی رپورٹرز میں ایک سوال پر کہا صلح ہوئی یا سیز فائر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ایک فریق گولہ باری کرے گا تو دوسرا بھی خاموش نہیں رہے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی کہانی شیئر کر دی، کہا یہ 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے۔ منی لانڈرنگ کے لیے 1992 کے دی پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کا سہارا لیا گیا۔ مقدمے میں اب کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں جس پر نئی تفتیش کا فیصلہ کیا۔ جس جج نے کیس بند کرنے کا فیصلہ دیا ان کے اثاثے بھی بیرون ملک تھے۔ نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو، 8 دفعہ فیصلہ آ چکا ہے کوشمن کا، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور نیب کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ جتنا حدیبیہ پیپر مل انویسٹیگیٹ ہوا ہے اتنا اگر نیازی سروسز انویسٹیگیٹ ہوتی تو آج عمران صاحب جیل میں ہوتے۔ صاف پانی، منی لانڈرنگ، میٹرو سمیت دیگر کیسز میں کچھ ثابت نہ ہوا تو حدیبیہ پیپر کیس لے آئے۔ حدیبیہ پیپر ملز کیس میں تحقیقات ہو چکی، کچھ ثابت نہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے نیب کی درخواست مسترد کر دی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم سعودی عرب سے واپس آئے تو آٹا، چینی اور مہنگائی کے بجائے شہباز شریف کی ضمانت پر بریفنگ لی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو عوام دشمن قرار دے دیا، کہا سعودی عرب سے زکوٰۃ اور فطرے کی مد میں چاولوں کے علاوہ کیا کامیابی حاصل کی؟ وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب کے اخراجات کا چاولوں کی قیمت سے موازنہ نہ کیا جائے۔ پوچھا عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد اگر زکوٰۃ کے چاول کے لیے تھی تو دعا ہے کہ خدا کسی کو ایسی جدوجہد کی توفیق نہ دے۔ وزیر اعظم کے نوٹس لینے اور انکوائری رپورٹس کے جھانسے دے کر مہنگائی پر قابو پانے کے دعوے بے نقاب ہو چکے، غریبوں پر رحم کریں۔ وفاقی حکومت صوبوں کو پیسے دے چکی، کراچی پیکج سے متعلق سوال پر وزیر اعظم کا جواب۔ عوام سے براہ راست گفتگو میں عمران خان نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، صوبوں کو اضافی فنڈ بھی دے رہے ہیں۔ ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے، ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں، ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب ماسک پہنیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹرز کے مطابق پاکستان میں کرونا کیسز تیزی سے نہیں بڑھ رہے، ایس او پیز پر عمل کریں گے تو تیسری لہر سے بھی نکل جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل، کہتے ہیں ہماری بات چیت جاری ہے کہ ویکسین پاکستان کے اندر بنائی جائے، جلد خوشخبری دیں گے۔ ملک میں کرونا سے مزید 113 مریض جاں بحق، 3084 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 7.93% رہی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ویکسینیشن مراکز صرف عید کے 2 دن بند ہوں گے، ضروری ہے کہ کمزور افراد کو فوری ویکسین لگائی جائے۔ پنجاب حکومت کا صوبے بھر کے صحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ، ماسک پہنیں، ویکسین لگوائیں، زندگی معمول پر لائیں۔ نماز عید کھلے مقامات پر کرونا پروٹوکولز کے ساتھ ادا کی جائے، خطبہ مختصر اور جامع رکھا جائے، 15 سال سے کم عمر بوڑھے بیمار افراد کو نماز عید میں شرکت نہ کرنے دی جائے۔ نماز عید سے متعلق گائیڈ لائنز جاری۔ 1100 قیدیوں کو سعودی عرب سے پاکستانی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے سعودی عرب سے قیدیوں کی واپسی کی تفصیلات جاری کر دیں۔ منشیات اور قتل کے مقدمات کے 30 قیدیوں کو واپس نہیں لایا جائے گا۔ کہا وزیر اعظم سے 1 ارب روپے فنڈ کی درخواست کی ہے، فنڈ ملنے پر 2005 سے قید معمولی جرائم کے سینکڑوں قیدیوں کو رہائی مل سکتی ہے۔ سعودی عرب کی کاروباری شخصیات کا پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار، جلد دورہ پاکستان کا بھی اندیا، کہتے ہیں حکومت کے کاروباری طبقے کے لیے اقدامات تسلی بخش ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے، حکومت 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے رکاوٹیں ختم کر چکی۔ سعودی کاروباری شخصیات نے دورہ سعودی عرب میں وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، سینیٹر فیصل جاوید نے تصاویر جاری کر دی۔
لاہور میں پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی مائرہ کے قتل کے 8 روز بعد افسران کو ہوش آ گیا. مقتولہ کی درخواست پر تحفظ فراہم نہ کرنے پر SHO ڈیفنس بی کو معطل کر دیا گیا. مائرہ نے ملزمان کے خلاف درخواست دی تھی. کراچی گزری میں اعتکاف میں موجود افراد کے موبائل چوری کرنے والا گرفتار. CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹہل ٹہل کر قرآن پڑھنے کا دکھاوا کرنے والے نے موقع ملتے ہی موبائل اٹھا لیا. سوشل میڈیا پر فوٹیج وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کارروائی کی. پاک افغان سرحد پر تورخم کے ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر پر رشوت لینے کا الزام. وائرل ہونے والی ویڈیو میں لیڈی ڈاکٹر پیسے لیتی دکھائی دے رہی ہیں. مریض کے تیمارداروں نے الزام لگایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے مریض کو پشاور منتقلی کے بدلے 10,000 اور موبائل فون کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر کشمالہ کا کہنا ہے کہ موبائل خریدنے کے لیے ایڈوانس رقم دی تھی. بھارت میں کورونا سے تباہی. 24 گھنٹے میں مزید 3,29,000 کیسز رپورٹ. 3,876 افراد ہلاک. بھارت کورونا سے ہلاکتوں کی اصل تعداد چھپانے لگا. BBC کی رپورٹر نے بنارس میں صرف 1 گھنٹے میں 13 لاشیں جلتی ہوئی دیکھیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پورے دن میں صرف 7 افراد کی ہلاکت ہوئی. بھارتی عوام خوف کا شکار. کورونا سے بچاؤ کی مضحکہ خیز تدابیر. کورونا سے حفاظت کے لیے لوگوں نے گائے کا گوبر جسم پر ملنا شروع کر دیا. دلی کی مسجد کے شاہی امام نے مسلمانوں سے عید کی نماز گھر پر ادا کرنے کی اپیل کر دی. دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے میں قومی ٹیم کی مجموعی کارکردگی اچھی رہی. قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کی پریس کانفرنس. کہا خوشی کی بات ہے کہ بطور کپتان بابر اعظم کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف کا کارنامہ. دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی. 19 سالہ شہروز ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے کم عمر پاکستانی کوہ پیما بن گئے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.